الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے 763 نمبر حدیث پاک پر کلام کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج 764 نمبر حدیث پاک سے آغاز کریں گے۔ حضرت زید بن ثابت اور رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مروان بن حکم کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے یہ کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ مغرب میں قصار مفصل پڑھتے ہیں، حالانکہ میں نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سے بڑی صورتیں بھی نماز مغرب میں پڑھتے تھے۔ تو پہلے تو یہ مفصل کا معنی سمجھ لیں۔ مفصل کہتے ہیں یہ فصل سے نکلا ہے کہ ایک آیت اور یعنی آیتوں کے مابین جو فصل ہوتا ہے، اگر زیادہ فصل ہو، بہت زیادہ فصل ہو تو اس کو طوال مفصل کہہ دیتے ہیں۔ فصل مینس فاصلہ، اور اگر درمیانے درجے کا ہو تو اوساط مفصل، اور چھوٹے درجے کا ہو تو قصار مفصل۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جن صورتوں میں چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، چونکہ چھوٹی چھوٹی آیات جلدی ختم ہو جاتی ہیں تو فوراً دوسری صورت شروع ہو جاتی ہے، تو فاصلہ بہت کم ہے، اور کم فاصلے کو قصار سے تعبیر کرتے ہیں، اور مفصل یعنی تھوڑا فاصلہ رکھنے والی یہ صورتیں ہوتی ہیں جن کو تھوڑا فاصلہ دیا گیا ہے۔ تو قصار مفصل میں وہ صورتیں آ جاتی ہیں جن میں کم آیات ہیں، پھر اوساط مفصل جن میں تھوڑی زیادہ، اور پھر طوال مفصل ہیں جن میں کافی زیادہ ہے۔ تو یہ جو سورہ محمد سے لے کر والسماء ذات البروج تک اگر آپ پڑھیں گے تو یہ طوال مفصل کہلاتی ہیں، اس میں طویل ذرا آیات ہیں۔ پھر اس کے بعد والسماء ذات البروج سے لے کر سورۃ البینہ تک یہ اوساط مفصل ہے، اور سورہ بینہ سے لے کر آخر قرآن تک یہ قصار مفصل کہلاتی ہیں۔ چنانچہ مروان بن حکم جو مدینے کے گورنر تھے، ان سے زید بن ثابت کہہ رہے ہیں کہ آپ مغرب کی نماز پڑھاتے ہیں تو اس میں اکثر قصار مفصل پڑھتے ہیں، یعنی بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں، حالانکہ میں نے یہ سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی بڑی بڑی صورتیں بھی اس میں پڑھی ہیں۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، مروان نے کیا جواب دیا وہ یہاں منقول نہیں ہے، لیکن یہ اس سے بات معلوم ہوئی کہ اگر اکابرین کوئی اہل علم ہوں، وہ کسی کے عمل کو دیکھیں اور اس عمل میں کوئی غلطی کوتاہی ہو، یا افضلیت سے مفضولیت کی طرف آ رہے ہوں، یا کسی لحاظ سے وہ کمی بیشی محسوس کریں، تو انہیں چاہیے کہ وہ تلقین کریں، اور اس میں سامنے والے کے منصب کا لحاظ نہ کریں کہ مروان اس وقت گورنر کا ایک طرح سے حاکم، گورنر یعنی مدینہ کا گورنر تھا، تو گورنر کا حاکم مدینہ کا حاکم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورے مدینہ پہ حکومت، وہاں پہ آرڈر۔ تو اب یعنی سمجھ لیں ہمارے جیسے کراچی کا گورنر، سندھ کے گورنر لے لیجئے، یا پھر مطلب وزیر اعلیٰ جو اتنا بڑا عہدہ، تو اس طرح کا عہدہ اس شخص کو حاصل ہو اور پھر اس کو یہ اس طرح تلقین کی جائے، تو یقیناً یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارے اکابرین کسی کے عہدے سے خوفزدہ ہو کر حق بات کہنا نہیں چھوڑا کرتے تھے، بلکہ وہ جو بات صحیح ہے وہ گوش گزار کر دیا کرتے تھے۔ انداز ان کا بہت مناسب ہوا کرتا تھا، ایسا نہیں کہ اگر کوئی صاحب منصب کسی صاحب علم کی یا صاحب تقوی کی تعظیم کرے تو وہ اس کے ساتھ پھر رویہ ایسا رکھے کہ جی وہ تصور میں لائے کہ بعض اکابرین نے بھی ایسا طریقہ رکھا ہے کہ ڈانٹا ہے ڈپٹا ہے تو میں بھی ایسی کروں۔ اگر کسی اکابر سے ڈانٹ ڈپٹ ثابت ہے تو وہ اسی وقت ثابت ہے کہ جب سامنے والا بہت زیادہ کسی کوتاہی میں، غلطی میں، گناہوں میں، ظلم میں مبتلا تھا، تو انہوں نے ڈٹ کے سامنے مقابلہ کر کے سخت لہجے میں اس کو سمجھایا۔ لیکن اگر صورتحال یہ ہو کہ کوئی ایسا صاحب منصب ہے جو مطلب ادب کر رہا ہے، تعظیم کر رہا ہے، تو پھر اپنے لہجے میں سختی پیدا کرنا، اس کو ڈانٹنا ڈپٹنا یہ مناسب نہیں ہے کہ خواہ مخواہ کسی کے باطن میں ضد پیدا کی جائے، یا اس کے متبعین کے سامنے اس کو ڈانٹ دیا جائے، ماتحتوں کے سامنے، تو وہ خود گلٹی فیل کرے کہ یار مجھے سب کے سامنے ڈانٹ دیا، اور آئندہ وہ سامنے آنے سے کترائے، یہ مناسب نہیں ہوتا ہے۔ تو کسی صاحب منصب شخص کے منصب کی اس لحاظ سے قدر کرتے ہوئے یا اس کا خیال کرتے ہوئے اپنی تبلیغ دین میں تبدیلی پیدا کرنا کہ اگر ہم اس صاحب منصب کو اس کے منصب کے لحاظ کے بغیر سمجھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ سمجھنے کے بجائے ضد میں آ جائے،
بے عزتی محسوس کرے، ذلت محسوس کرے، تو پھر آئندہ کے لیے ہدایت قبول کرنے کے یا نصیحت قبول کرنے کے دروازے بند ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ تبلیغ دین کرنے کے لیے بھی ایک فن درکار ہے، ایک مہارت درکار ہے، ایک تربیت درکار ہے۔ اس لیے ایک روایت میں نے پڑھی کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے آئے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو کی، انہیں کچھ بھی جو تھا گھر میں کھانا وغیرہ پیش کیا۔ پھر ایک اور شخص ملنے کے لیے آئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلے شخص کے مقابلے میں ان کا زیادہ خیال کیا کہ کھڑے ہو کر ملے، ان کو بٹھایا اور کافی ان کا خیال کیا، پھر وہ رخصت کیا۔ تو میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر اللہ تعالیٰ خاص رحمت برکت نازل فرمائے کہ آپ نے دین کا بہت بڑا حصہ ہم تک پہنچایا، کہ ہماری والدہ نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے رویے کو ان دونوں شخصوں کے بارے میں مختلف دیکھا ہے، ایک کی آپ نے کم تعظیم کی، یعنی اس کے ساتھ کم ایسا سلوک، دوسرے کے ساتھ حسن سلوک زیادہ نظر آیا، وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، پہلے جو شخص آیا تھا وہ ایک عام آدمی تھا، میں نے اگر اس کے ساتھ ایک عام سا رویے میں رکھا تو اس کے لیے کافی تھا، اور دوسرا شخص جو آیا تھا وہ ایک قوم کا سردار تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ ذرا رویہ مختلف رکھا۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے عہدے کی تعظیم کی، نہیں، بلکہ اس میں یہ حکمت پوشیدہ ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کو لائے ہیں، اور یہی ثابت کرنے کے لیے کہ جب ایک شخص صاحب منصب ہوتا ہے، کسی اعلیٰ عہدے میں فائز ہوتا ہے، تو خود بخود غیر اختیاری طور پہ اس کی طبیعت میں ایک عام لوگوں کے اعتبار سے بڑا پن سے پیدا ہو جاتا ہے، چاہے آپ اس کو تکبر کا نام دیں، غرور کا نام نہ دیں، یعنی تکبر کا نام نہ دیں، غرور کا نام نہ دیں، لیکن تھوڑا سا ہو جاتا ہے۔ اب آپ اگر اس کو، وہ ایک اچھا آدمی ہے، اچھا انسان ہے، اگر اس کے منصب کے مطابق اس کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں تو اس کو خوشی بھی ہوتی ہے اور وہ بہت احسن طریقے سے آپ کے قریب آئے گا۔ اس کے برعکس اگر ایک بڑے منصب والے کو عام شخص کے آپ مرتبے پر اتار کر اس کے ساتھ رویہ اختیار کریں گے، جبکہ وہ اچھا آدمی بھی ہے، ایک تو ہے نا کہ متکبر ہو، ظالم ہو، اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کریں تاکہ اس کا تکبر ٹوٹے اور اس کو احساس ہو کہ میں ظلم کر رہا ہوں تو اچھے لوگوں کی نگاہوں میں تمہاری کوئی اہمیت نہیں۔ ہماری بات اس شخص کے بارے میں ہو رہی ہے کہ جو پہلے سے نرم ہے، وہ ادب کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، تو پھر اس اعتبار سے اس کو اس کے عہدے کے مطابق اس کے ساتھ رویہ اختیار کرنا، یہ اصل میں حکمت کے ساتھ ایک رویہ اختیار کرنا ہے، اور ہر شخص کو اس کی قدر میں اتارنا ہے، جتنی اس کی قدر اللہ نے رکھی ہے دنیاوی لحاظ سے، اخروی لحاظ سے، اس لحاظ سے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے، تو اس کو حکمت پر محمول کیا جائے گا۔ ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی چیز کی کیا کمی ہے کہ سرکار کسی کے منصب کی وجہ سے تعظیم کرے؟ تو یہ ہماری اصل میں تعلیم کے لیے تھا کہ اگر ایک شخص سامنے والا صاحب منصب ہے تو اس کو ویسی ہی عزت دیں گے تو وہ اور خوشی کے ساتھ آپ کی طرف آئے گا۔ اب مثال کے طور پہ آپ اپنے علاقے میں ایک اجتماع رکھتے ہیں، عام لوگوں کو اسٹیج پہ بٹھا دیں، اور کوئی ایم پی اے ایم این اے آپ کے علاقے کے ہیں وہ آئیں تو آپ انہیں عوام کے ساتھ کرسی پہ بٹھا دیں، چاہے وہ کتنا ہی منکسر المزاج ہو، چاہے وہ کتنا ہی عاجزی پسند ہو، لیکن ایک لمحے کے لیے شیطان اس کے دل میں ڈال سکتا ہے کہ دیکھو تم یہاں پر آئے تو تمہیں نیچے بٹھا دیا گیا، کیا یہی تمہاری عزت ہے، اور وغیرہ وغیرہ، تو پھر ہو سکتا ہے کہ پھر وہ دینداروں کے قریب نہ آئے، یہ سوچ کر نہیں کہ مجھے اوپر کیوں نہیں بٹھایا، یہ سوچ کر کہ ان کو لوگوں کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے، ان لوگوں کو مطلب ایٹیکیٹس وغیرہ کچھ بھی نہیں آتے ہیں، یہ دیکھو مجھے نیچے بٹھا دیا، کچھ بھی شیطان ڈال کے دور کر سکتا ہے، اور اس طرح انسان اس کے ذریعے ملنے والے دینی فوائد سے اپنے آپ کو محروم کر لے گا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آج اگر کوئی تبلیغ دین کرنی ہو کسی کو تو پیار سے، محبت سے، اچھے انداز سے کریں تو رزلٹ بہت اچھا آتا ہے۔ اب جو حضرت فرما رہے ہیں کہ زید بن ثابت کے میں نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سے بڑی صورتیں بھی نماز میں پڑھتے تھے، اس کے بارے میں ایک روایت سنن نسائی اور سنن ابو داؤد کی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورۃ الاعراف پڑھی اور اس کو 2 رکعتوں میں تقسیم کیا۔ سورۃ الاعراف جس میں 206 آیات ہیں، سوا سپارہ تقریباً 206 آیات مغرب کی نماز میں، حالانکہ مغرب کا وقت بہت کم ہوتا ہے۔ اب اس پہ ایک اعتراض ہو سکتا ہے، علامہ بدر الدین عینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کر کے اس پہ ایک اعتراض بھی نقل کیا ہے کہ اگر ایک عام انسان عام طریقے سے بھی پڑھے
تو ہو سکتا ہے کہ سوا سپارہ بھی ختم نہ ہو کہ مغرب کا وقت ختم ہو جائے۔ تو یہ کیسے، یہ جو منقول حدیث ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاعراف مغرب میں پڑھی ہو؟ یعنی معترض کی طرف سے ایک اعتراض قائم کیا ہے۔ پھر اس کا جواب دیتے ہیں کہ اصل میں یہ قیاس ہے ایک عام انسان پر، ایک عام انسان ایسا نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تبارک و تعالی نے معجزات سے نوازا تھا، آپ کا یہ ایک معجزہ کہہ لیں، آپ کی کرامت کہہ لیں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کے لیے نماز کو خفیف کر دینے کا ایک احسان عظیم کہہ لیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سے بڑی قرات کرتے تھے، اور تجوید بھی بہترین، ترتیل بھی بہترین، تمام قواعد تجوید کا لحاظ بھی، کیونکہ آپ تو عربی اللسان تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون خوبصورت قرات کرنے والا تھا۔ اس کے باوجود قلیل وقت میں تمام چیزیں پوری ہو جاتی تھی۔ جیسے آپ کو ایک روایت آئی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ آ جائے گی کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دن میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا، جو کچھ ہوا تھا، ہونے والا تھا، سب بیان کر دیا تھا۔ فجر کے بعد بیٹھے اور عصر کے بعد عصر سے لے کے مغرب تک کے درمیان، شروع سے لے کر اس وقت تک سرکار نے سب کچھ بیان فرما دیا۔ تو جو نبی ایک ہی دن میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہاں تک واقعات بیان فرما دیں کہ جنتی جنت میں چلے گئے اور جہنمی جہنم میں چلے گئے، کتنا عرصہ ہوگا آپ اندازہ کریں، اور اس کو کتنا مختصر سے وقت میں سرکار نے بیان فرما دیا۔ تو ایسے نبی کے بارے میں کوئی تعجب نہیں ہے کہ آپ بڑی سے بڑی صورتیں بھی مغرب میں پڑھ لیا کریں۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ سنا وہ بالکل صحیح سنا تھا، تو انہوں نے گویا کہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ ہمیشہ قصار مفصل پڑھتے ہیں، کبھی طویل بھی پڑھ لیا کریں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کا موقع ملے۔ لیکن آج کل کے جو امام حضرات ہیں، یہ ضرور ہے یاد رکھیے کہ اپنے زمانے کے لوگوں کی طبیعتوں، ان کی کیفیتوں، ان کے اذہان، ان کی مصروفیات کا لحاظ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیچھے گزر گئی کتاب العلم میں کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ صرف جمعرات کے جمعرات درس کرتے ہیں، اور دن بھی درس کیا کریں تاکہ ہم آ کے آپ سے علم سیکھیں۔ تو آپ نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت ہی مختصر ہمارے سامنے درس وغیرہ کرتے تھے تاکہ ہماری طبیعتوں میں ملال پیدا نہ ہو، کوفت پیدا نہ ہو، اس لیے میں ہفتے میں فقط ایک دن درس کرتا ہوں۔ تو یہ بڑی پیاری بات ہے کہ لوگوں کی طبیعتوں کا بھی لحاظ کرنا چاہیے۔ آج چونکہ ہمارے عرف میں قصار مفصل کا رواج اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ مغرب میں چھوٹی چھوٹی صورتوں سے ہی نماز ختم کی جاتی ہے۔ اب اگر اس میں کوئی سوا سپارے کا کی صورت شروع کر دے، مثلا سورۃ الاعراف، ایک بات تو یہ ہوگی کہ اس کو یہ کرامت حاصل نہیں ہے کہ وہ اس مختصر سے وقت میں اس طویل صورت کو ختم کر سکے۔ دوسری بات یہ کہ بالکل ایسا لگے گا جیسے تراویح شروع ہو گئی ہے، تو پھر مغرب کے وقت شروع ہوگا اور عشاء کے وقت جا کے کہیں نماز ختم ہوگی، تو پھر جو لوگ ہائپر ہوں گے اور جو ان کا پریشر ہوگا وہ خود آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض چیزیں احادیث کریمہ میں منقول ضرور ہیں، لیکن انہیں اس زمانے میں نافذ العمل کرنا ہمارے عرف اور لوگوں کی عادات کا اعتبار کرتے ہوئے بہت ہی مشکل ہے، بلکہ بہت بہتر ہے کہ نہ کیا جائے کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جیسے مثال کے طور پر صحابہ کرام، یہ بھی روایت گزر چکی ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم نالین کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے، چونکہ اس زمانے میں دریاں بچھانے کا رواج نہیں تھا، قالین بچھانے کا رواج نہیں تھا۔ دوپہر کی نماز میں اور عرب کی زمین کا جو جلال ہے وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں، اس پہ اگر ننگے پاؤں کو کھڑا ہو جائے تو یقینی سی بات ہے کہ آبلے پڑ جائیں، تھوڑی دیر میں آبلے پڑ جائیں، اتنی سخت ہیٹ ہوتی ہے۔ اس لیے اس وقت نالین پہن کر نماز ادا کی جاتی تھی، نرم چمڑے کی ہوتی تھی تو بالکل آرام سے مڑ بھی جاتی تھی، کوئی پنجہ وغیرہ مڑنے میں دقت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن آج کیا کوئی مسجد میں نالین لا سکتا ہے؟ نماز پڑھنا دور کی بات، اگر مسجد میں بچہ بھی نالین لے کر آ جائے تو شور مچ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں بدتمیز، باہر اتار کے جوتیاں اتار کر آؤ۔ اور اگر آپ کسی کو جوتی پہن کر مسجد میں نماز پڑھتے دیکھ لیں تو عام لوگوں کو تو سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ انہوں نے تو اس قسم کی حدیثیں بھی نہیں سنی ہوتی ہیں، تو وہ تو شاید مرنے مارنے پر اتر آئیں گے کہ یہ مسجد کتنی بڑی بے ادبی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو قرآن میں مذکور ہوتی ہیں، بسا اوقات حدیثوں میں ذکر کر دیا گیا ہوتا ہے، لیکن ان کو بعین ہی نافذ کرنا یہ لوگوں کی عقل سے چونکہ
ذرا ہٹ کر ہوتا ہے، ماورا ہوتا ہے، تو اس میں فتنہ فساد اور انتشار کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے زمانے کے عرف اور عادت، رواج، رسم اور لوگوں کی کیفیات، ان کی عقلوں کی مقدار کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے، شرعی احکام کے سلسلے میں بھی اور سنن کو نافذ کرنے کے سلسلے میں بھی۔ ابھی چونکہ خیر میرے یہ موضوع نہیں ہے، لیکن اسی طریقے سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کھانے پینے، سونے، جاگنے، اٹھنے، بیٹھنے اور دیگر چیزوں کے سنن اور آداب ہیں، اسے بھی انہی چیزوں کے اوپر قیاس کر کے آپ غور کریں کہ بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً بطور عادت اپنے زمانے مبارکہ میں ان کو اختیار کیا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی وہ چیزیں رائج تھیں۔ مثلا بعض صحابہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھوں میں کچھ چکنائی لگ جایا کرتی تھی تو ہم اسے اپنی پنڈلیوں سے صاف کر لیا کرتے تھے۔ اب آپ بتائیے، تو وہ اس وقت وہ ایسا عام گھی تو تھا نہیں، اصلی گھی، دیسی گھی استعمال ہوتا تھا، وہ تھوڑا بہت ہاتھ پہ لگا تو پنڈلی سے صاف کر لیا۔ پھر وہ اتنی ہیٹ، اتنی گرمی ہوتی تھی عرب کی، آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی چکنائی پاؤں پہ لگی بھی ہے تو سب اڑ جاتی تھی، نہ اس کی کوئی اسمیل ہوتی تھی نہ کچھ۔ آج اگر آپ کہیں کہ ہم اس سنت کو پورا کریں، وہ بھی پی سی کے اندر آپ بیٹھے ہوں اور کھانا کھانے کے بعد اپنی پینٹ اونچی کریں، شلوار اونچی کریں اور اپنے جتنے چکنے ہاتھ ہیں اپنی پنڈلیوں پہ ملنے کی کوشش کریں آپ، تو بتائیے کہ کیسی صورتحال بنے گی، اور کیا آپ یہ جرات کر سکتے ہیں؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں جو ایک زمانے تک بالکل نافذ العمل ہوتے ہیں، لیکن رسم و رواج کی تبدیلی یا لوگوں کی عادات و اطوار بدل جانے کے سبب پھر حکمت کے ساتھ ان میں سے کتنی چیزیں اختیار کرنی اور کتنی نہیں، یہ فیصلہ ایک انسان کو ٹھنڈے دماغ کے ساتھ کرنا ہوگا۔ اسی طرح بہنوں کے پردوں کے معاملات ہیں کہ پہلے دور میں پردے کسی اور طریقے سے ہوتا تھا، ہر دور میں ہر علاقے میں مختلف انداز سے جسم کو عورتیں چھپاتی رہی ہیں۔ تو آپ جس عرف میں رہتے ہیں، جس ماحول میں رہتے ہیں، آپ کو غور کرنا چاہیے کہ وہاں کے ماحول کے اعتبار سے آپ پردے کے لیے طریقہ اختیار کریں، یہ بہت بہتر ہے۔ اگر ماحول کچھ کہہ رہا ہے آپ کے اطراف کا، آپ پردے کا ایک ایسا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں جو اس ماحول میں بہت ہی عجیب و غریب نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ جو بہن ایسا کر رہی ہیں وہ احساس کمتری میں مبتلا ہوئے بغیر رہ نہیں سکتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے ان کے اس طرز کی وجہ سے ان میں اور اپنے درمیان ایک قلبی لحاظ سے اور ذہنی لحاظ سے بہت فاصلہ پائیں گے، اور جب تبلیغ کرنے والے بالفرض اگر یہ بہن تبلیغ کرنے والی ہوں، پردہ دار ہے، متقیہ ہے، پرہیزگار ہے، ان میں اور پھر عام لوگوں میں اگر فاصلہ ہو جاتا ہے تو پھر نہ وہ نصیحت کر سکتی ہیں صحیح طریقے سے، نہ وہ نصیحت قبول کریں گے بلکہ دور ہٹ جائیں گے۔ اس لیے ان چیزوں پر بھی توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور ایک جملہ اگر یاد رہے، آپ سمجھے تو بہت اچھی بات ہے کہ بسا اوقات انسان کو صرف اپنی ذات نہیں بلکہ لوگوں کی آخرت کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی ذات کو تبدیل کرتے ہیں اپنی آخرت کے لیے، اور بعض اوقات ہمیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی پڑتی ہے لوگوں کی آخرت کے لیے، کیونکہ اگر ہم تبدیلی پیدا نہ کریں تو لوگ ہمارے قریب نہیں آئیں گے، جب قریب نہیں آئیں گے تو آخرت کیسے بہتر بنے گی؟ اس پہ بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔